پروگرام آگے جاری و ساری رہے گا اور انشاءاللہ قرآن پاک کی تلاوت بھی آپ نے سنی ہے، ختم خارگان شریف بھی، شجرہ شریف بھی۔ ابھی والدین کی عظمت کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں، اور والدین وہ عظیم سرمایہ ہے کہ قرآن نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے رب نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ ہم مسلمان مومن ہیں، عبادت کرتے ہیں تو اپنے رب کی کرتے ہیں، کہہ دے سبحان اللہ۔ عبادت کرتے ہیں تو ہم اپنے رب کی کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو ہم اپنے اللہ کو کرتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں، سجدہ اللہ کو کرتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے، ہم اولیاء اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ان کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں ذکر الانبیاء من العبادہ وذکر الصالحین کفارہ۔ نبیوں میں سے کسی نبی کا ذکر کرو گے وہ اللہ کی عبادت بن جائے گا، ولیوں میں سے کسی ولی کا بھی ذکر کرو گے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ ذرا محبت سے بولے نا سبحان اللہ، ایک دفعہ اور اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ اور اونچی آواز سے بولے سبحان اللہ۔ فرمایا آپ کے رب نے حکم دیا اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے۔ اس کا ترجمہ جو ہے میاں صاحب عارف کھڑی نے کیا، رومی کشمیر نے کیا، ادب کے بادشاہ نے کیا، کھڑی کے مرد کلندر نے کیا۔ اللہ نے فرمایا عبادت میری کرنی ہے، تابعداری والدین کی کرنی ہے۔ میاں صاحب بولے، کھڑی کا بابا بولا، مرد کلندر بولا۔ آپ فرماتے ہیں پاک محمد نے فرمایا اے کر لو خدمت اے ماندی، او جس نے کعبہ تکنا ہوئے او تکلو صورت اے ماندی۔ امام الانبیاء کی کچہری لگی ہے، سید الانبیاء تشریف فرمائے۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے، عرض کی سونیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، قرآن کی تلاوت کرنے والے کو قاری قرآن کہا جاتا ہے۔ انگنی ذرا زور نہ بولو۔ میدان جہاد کے اندر ڈٹ جانے والے کو مجاہد کہا جاتا ہے۔ آؤ سنو، اپنا مال اللہ کے رستے میں دینے والے کو سخی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے گھر کا طواف کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے۔ روزے دار کو صائم النہار کہا جاتا ہے۔ پر ایمان کی حالت میں میرے رات لجپالا کا امام الانبیاء کے چہرے انور کا دیدار کرنے والے کو صحابی کہا جاتا ہے۔ آج کے اس دور کے اندر ماں کی گود میں بڑے سے بڑا غوث آ سکتا ہے، قطب آ سکتا ہے، عبدال آ سکتا ہے، اللہ کا ولی آ سکتا ہے، پر صحابی نہیں آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ صحابی کو جو مقام ملا ہے نہ نماز کی وجہ سے ملا ہے، نہ روزے کی وجہ سے ملا ہے، نہ حج کی وجہ سے ملا ہے، نہ تلاوت کی وجہ سے ملا ہے، نہ صحابت کی وجہ سے ہے، فقط ایمان کی حالت میں روح مصطفیٰ کا دیدار کرنے کی۔ کس چہرے کی میں بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں تاجدار گولڑا بولے، یہ تاجدار گولڑا بولے، پیر میرے علی شاہ بولے، آپ فرماتے اس صورت نو میں جانا تھا، اس صورت نو میں جانا
نے جہانا کھا سچ کھا تیرا